بہت شکریہ جی محترمہ نادیہ فروخ خر صاحبہ جی. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، میں تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مدد مانگتی ہوں. جناب اسپیکر، آپ کے توسط سے میں اینول ڈیولپمنٹ پروگرام بجٹ پہ بات کرنا چاہوں گی. میں نے بجٹ کو بڑے غور سے پڑھا ہے اور ہمارے فینانس منسٹر صاحب کی تقریر کو بھی. جناب اسپیکر، میں معذرت سے کہتی ہوں کہ منسٹر صاحب نے تو بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، لیکن اگر آپ ATP کی بک کو غور سے پڑھیں گے تو بنیادی چیزوں پہ بڑا فرق ہے. جناب اسپیکر، ان کی تمام تر بجٹ موسٹلی ان کا ڈیولپمنٹ اس پہ نہیں ہے. کوئی نئی پالیسی، کوئی نئی سکیمز نہیں ہے. ان کا تمام بجٹ جناب اسپیکر صرف کاپی پیسٹ ہے. جناب اسپیکر، جو سب سے اس بجٹ میں مین بات یہ ہے کہ جو اس پورے بجٹ کا ڈیفیسٹ خسارہ ہے 800 ہے، جو ہمارے ایکسپینسز ہیں 5400 بلینز ہیں اور ہمارا ریونیو 4600 ہے. ریونیو 4600 بلین، ہمارے ایکسپینسز جو ہمیں چاہیے 5400 ہیں. جناب اسپیکر، اس کے اندر جو 800 ارب کا ہمیں خسارہ ہے، یہ خسارہ ہمارے ملک کا کون پر پورا کرے گا؟ ان کا پروٹوکول، ان کے لگژریز لائف سٹائل، ان کی لائف، یہ کریں گے آ کر پورا. جناب اسپیکر، میں بجٹ پر بات کرنے سے پہلے میں نادیہ، اب پاکستان کی بیٹی، دختر جنوبی پنجاب، اپنے ساؤتھ پنجاب کی بات کروں گی. جب بات جناب اسپیکر بجٹ کی آتی ہے، جب بات سکیمز کی آتی ہے، جب بات میگا پروجیکٹ کی آتی ہے، جب میرے جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنانے کی بات آتی ہے، یہ میرے لیڈر عمران خان صاحب کا مقابلہ کرتے کرتے جناب اسپیکر، میرا لیڈر عمران خان صاحب، جس نے بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی اقتدار کے، اپنی محنت اور جدوجہد سے لاہور میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل دیا. جناب اسپیکر، یہ بھول جاتے ہیں کہ جنوبی پنجاب بھی پنجاب کا حصہ ہے. نواز شریف کینسر ہاسپٹل 56 ارب کی لاگت سے، آٹزم اسٹیٹ آف دی آرٹ 67 کروڑ کی لاگت سے، IT پروگرامز، IT اسکولز. کیا جناب اسپیکر، میرا سوال ہے یہاں پر، کیا جنوبی پنجاب کا حصہ نہیں ہے؟ جناب اسپیکر، انہوں نے ٹیکس کا جو ٹیکہ میری عوام پر لگایا ہے، جو ایک بے روزگار ہے، جو اپنے 2 وقت کی روٹی روزی پورا نہیں کر سکتا. جناب اسپیکر، آپ بتائیں وہ یہ ٹیکسز کیسے بھرے گا؟ ایک آکسیجن اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ان کا بس چلے تو اس آکسیجن پر بھی یہ ٹیکس لگا دیں. جناب اسپیکر، میں بات کروں گی اپنے علاقے کی، اپنے وسیب کی، اپنی عوام کی، جو میرا مزدور بھائی ہے، جو میرا موچی بھائی ہے، جو میرا مہاجر بھائی ہے، جو میرا غریب طبقہ ہے، جو میرا کسان بھائی ہے. جناب اسپیکر، میں جب ان کی آہیں سنتی ہوں، جب میں ان کا رونا سنتی ہوں، ان کا رونا دیکھتی ہوں، جناب اسپیکر، مجھے بڑی تکلیف آتی ہے کہ میں ایک صوبائی اسمبلی ممبر ہونے کے باوجود اگر ہائی کورٹ جاتی ہوں تو مجھے انصاف نظر نہیں آتا. میں اگر اپنے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس جاتی ہوں تو وہ پہلے فارم 47 کے چور ہیں. اگر میں اپنے صوبے کی CM صاحبہ کے پاس آتی ہوں، جو کہ کسی کی بیٹی ہے، جو کسی کی ماں ہے، جو کسی کی بیوی ہے، ہماری خواتین 1 سال سے زیادہ جیلوں میں پڑی ہے بغیر کسی گناہ کے، صرف سیاسی انا کے لیے. جناب اسپیکر، جو اپنے دل میں ایک بیٹی کا، ایک ماں کا جذبہ نہیں رکھ سکتی، میرا سوال ہے وہ 13.5 کروڑ 12 کروڑ کی عوام کی نمائندگی کیسے کریں گی؟ اس کا محافظ کیسے بنیں گی؟ جناب اسپیکر، میں 47 فارم والوں کے بارے میں تو بس صرف اتنا کہوں گی
بربادی گلشن کرنے کو بس ایک ہی شخص کافی تھا. یہاں پر ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا؟ جناب اسپیکر, اب میں بجٹ پر آؤں گی. میں سب سے پہلے ایجوکیشن کی بات کروں گی. جناب اسپیکر, انہوں نے اسکول ایجوکیشن کے لیے 42 ارب 50 کروڑ روپے رکھے ہیں. جناب اسپیکر, اس میں ہمارے اسپیکر صاحب آپ دیکھ لیں پیج نمبر 10 پہ کہتے ہیں کہ یہ 42 ارب 50 کروڑ سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے کاموں کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا. نئے کلاسز رومز, IT لیبس کا قیام, ڈینجرس بلڈنگ. جناب اسپیکر, آپ ADB کا سیریل نمبر 1 پڑھیں تو ڈیولپمنٹ کے لیے 0.000 ہے. جناب اسپیکر, آپ سیریل نمبر اگر 12 پہ توجہ تھوڑا فرمائیں گے, میں چاہوں گی آپ خود دیکھیں. سیریل نمبر 12 پہ کہتے ہیں 20 کروڑ سے پورے پنجاب کے مسنگ فیسلٹیز, باؤنڈریز وال, واٹر بلاکس, ٹوائلٹس, اور یہ تمام تر 20 کروڑ سے پورا کریں گے. جناب اسپیکر, میرا سوال ہے 26,070 اسکولوں میں اگر ہم 10,000 اسکولوں میں یہ اس کو ڈیوائڈ بھی کریں تب بھی 22,000 پر اسکول بنتا ہے. جناب اسپیکر, میں حیران اس بات پہ ہوں. وائنڈ اپ کریں پلیز. نہیں پلیز مہربانی کریں جناب اسپیکر, میں آپ سے تھوڑا ٹائم لوں گی. یہ بات روڈز کی کر رہے تھے, ابھی یہاں پہ بات روڈز کی ہو رہی تھی کہ انہوں نے روڈز اس طرح بنائے. جی جنوبی پنجاب تھا, جی بالکل, انہوں نے روڈز کے لیے جناب اسپیکر جو فنڈ رکھا ہے 143 ارب روپے, جناب اسپیکر صرف اس وجہ سے رکھا ہے کہ وہاں سے کمیشن ملتا ہے ان کو. ان کا MP سے لے کر MNA سے لے کر ان کا ایکسین, ہر افسر ان کا وہاں سے کمیشن کھاتے ہیں. جناب اسپیکر, آپ یہ بتائیں جو ایجوکیشن ہماری بنیادی ہے ان کو تو ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے. 64 آبادی ہے جو نوجوان 25 سال سے کم ہے, 40% ان پڑھ لوگ ہیں. اگر میں بجٹ کو سائڈ پہ رکھوں, میں آپ سے گزارش کروں گی آپ آئیں میرے حلقے میں دیکھیں. میرے حلقے میں جناب اسپیکر 15 کلومیٹر کے فاصلے پر اسکول نہیں ہے. میرے بچے ایک کلاس میں 100 بچہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کر پڑھتا ہے, کیڑے مکوڑے اس کے آس پاس رینگتے ہیں. جس ملک کے بچے کی بنیاد یہ ہوگی اس کا آپ بتائیں مستقبل کیسا ہوگا. لیکن محترمہ آپ وائنڈ اپ کریں پلیز. جناب اسپیکر, آخری 1 منٹ ہے جی. جناب اسپیکر, سب نے بات کی تو پلیز جی میں آخری گزارش 1 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کریں. جی بالکل جناب اسپیکر, میری بات سنیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جو برہی سے کثر تھی, انہوں نے پیف کے ذریعے انہوں نے ہمارے سارے اسکول پیف کو دے دیے. آپ بتائیں جناب اسپیکر, جو میرا مزدور بھائی 2 وقت کی روزی روٹی نہیں کر سکتا, اپنے بچوں کو اسکول نہیں پڑھا سکتا, وہ ایک سرکاری وہ ایک پرائیویٹ اسکول کی بتائیں فیس کیسے بھرے گا؟ میرا سوال ہے جناب اسپیکر, میں ایجوکیشن پر آؤں گی. یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ فگرز پر بات نہ کریں تو آپ کا لاجیکل اسپیچ نہیں ہوتا. کیا کریں ہم فگرز پر بات جناب اسپیکر؟ کیا یہ فگرز صحیح ہے؟ کیا یہ فگرز پورے کرتے ہیں؟ یہ صرف ان کی ایسے کارروائی ہے. جناب اسپیکر, میرا گجرات جس کی آبادی 2.5 لاکھ ہے, 7 یوسز پر مشتمل ہے. میں نے ایک دن RHC کا وزٹ کیا ہے. جناب اسپیکر, آپ یقین کریں ڈیورنگ ڈیلیوریز 70 سال کا 80 سال کا بزرگ ایمرجنسی میں تھا, لائٹ نہیں تھی. مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ممبر آ گئی ہیں, انہوں نے جنریٹر آن کیا.